اور 100 عورتوں کا لیں 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سنے نا، یہ جو چیز ریالٹی میں ہے نا، یہ جو عورتوں نے اپنے پر جہالت کے کمبل خاتون جو ہے وہ لڑائی کر رہی تھی مسلسل، اور انہیں بحث اور تکرار میں جو ہے وہ لے کر آ رہی تھی. اگر وہ اتنی سمجھدار ہوتی تو شاید وہ ان کو بولنے کا موقع ضرور دیتی. السلام علیکم ہمارے سوشل میڈیا فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سما کے ایک پروگرام میں جہاں پر خلیل الرحمان صاحب نے شرکت کی، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ساحل ادیم نامی ایک شخص ہیں جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی. اور پھر وہاں پر ان کا جو کہنا تھا خواتین کے بارے میں کہ 95% خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں، وہ کلپ اتنا زیادہ وائرل ہوا، بلکہ وائرل ہوا یا پھر اس کو پھیلا دیا گیا. اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اصل کلپ کیا تھا جس کو بگاڑ کے کیا بنا دیا گیا. اور پھر اسی پروگرام کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی نے بڑی کہہ لیجئے، لوگ اس کو بہت زیادہ بہادری کے تمغے دے رہے ہیں، اس کو ہیرو مان رہے ہیں اپنا، اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ شاباش بیٹا، آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا. وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ آپ نے خواتین کو جاہل کہا ہے، تمام کی تمام خواتین کو، تو آپ کو خواتین سے معافی مانگنی ہوگی. اور اس پر وہ بہت زیادہ بحث کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جناب میں کوئی لیکچر لینے نہیں آئی. وہ ان سے ایک ورڈ پوچھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں کوئی لیکچر لینے نہیں آئی، نہ ہی تم سے یہ پوچھ رہی ہوں، نہ وہ پوچھ رہی ہوں. ٹو دا پوائنٹ، تم معافی مانگو، تم نے خواتین کو جاہل کہا ہے. اور 100 عورتوں کا لیں 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سنے نا، یہ جو چیز ریالٹی میں ہے نا، یہ جو عورتوں نے اپنے پر جہالت کے کمبل لپیٹے ہوئے ہیں نا. تو یہ کلپ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہو گیا. لیکن اصل میں اس کی حقیقت کچھ اور تھی. اصل میں جو ادیم صاحب جو ہیں، ساحل ادیم صاحب، انہوں نے جو بات کی تھی، بات کچھ اور تھی، لیکن اس کو بگاڑ کے اور کلپس کی صورت میں جو شیئر کیا گیا وہ کیا تھا، اور کیا اب اس وقت سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے ان کے خلاف، اور لوگوں کو ان کے خلاف کس طرح اکسایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، اور خواتین کس طرح ہر دفعہ مظلوم بن جاتی ہیں اور ہر دفعہ سچی ثابت ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ میلز جو ہیں انہی کو پسنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ کامن سینس کی بات ہے، ویسے اگر خود سوچئے گا کہ خواتین ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہیں. ان کو ایسا بندہ مفتی لگتا ہی لگتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں آدھی حدیث سن کے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل کوری ہوتی ہے. ان عورتوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف مفتیان کے، اور مرد حضرات جو ہیں وہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل کوئی کیس دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی مرد اور عورت کو ایک دوسرے پہ چیختا ہوا دیکھیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً جا کے مرد کو مارنا شروع کریں گے، کیونکہ آپ سوچیں گے کہ ڈیفینیٹلی اس نے اس عورت کو چھیڑا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے عورت نے اس کو چھیڑا ہو، لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا. رجوع کرنا ہے. مگر پہلے جتھے بنا کے آپ ہر عورت انسٹاگرام کے اوپر 50 ہزار کے گروپس میں بیٹھی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ، وہاں پہ آ کے کوکنگ چینل پہ ڈانس، میک اپ، ہر چیز کے اوپر جائے گا ہی مرد کی طرف. تو یہ اب کی بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اس لڑکی نے سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو فیک قسم کا ایک پروپیگنڈا کیا، ایک پبلسٹی فیک سٹنٹ کیا. کی اویئرنیس ہے اسلام کے اوپر، ٹکے کا علم نہیں، تو مسجد نے خاک موبلائز کرنا ان کو. میں تو اس کی سخت خلاف ہوں، اور اس کے بارے میں آپ کو مزید بہت کچھ بتانے والی ہوں. لیکن اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ہمیشہ کیا کہتی ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے، تاکہ آپ کو میری آنے والی جو باقی کی ویڈیوز ہیں ان کا بھی پتہ چلتا رہے. تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے جس نے سما کی اس پروگرام کے اندر شرکت کی ہے، اور جناب اس نے جو اس کا مشن تھا پورا ہو گیا. اس کو جو چاہیے تھا، جو اس کو نام کمانا تھا، جو اس کے کلپس اس نے اپنے وائرل کروانے تھے، وہ تو اس کو مل گئی. ٹھیک ہے، پبلسٹی تو اس کو ملی ہے. لیکن اصل میں میں چاہوں گی کہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو اصل حقیقت کیا تھی اس پر مبنی ہے. اور ساحل ادیم صاحب جو ہیں وہ خواتین سے پہلے مردوں کو کس طرح جاہل کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ خواتین کو جاہل کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خاتون جو ہے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتی ہے. تو پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے اور پھر جلدی سے واپس آ جائیے. دیکھیے گا، یہ بات ماننا پڑے گا. 100 بندوں کا سیمپل ہے پاکستان میں سے، ٹھیک ہے، 100 عورتوں کا سیمپل ہے. بیسک نالج ٹیسٹ کریں. 100 میں سے 25 مرد اجڑ اور جاہل نکلیں گے جی، 50 مرد 50-50 نکلیں گے، اور 25 مرد بالکل ایلوکوینٹ نکلیں گے. ٹھیک ہے، یہ سیمپل ہے پاکستان ہے، کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں. اور 100 عورتوں کا لیں 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سنے نا، یہ جو چیز ریالٹی میں ہے نا، یہ جو عورتوں نے اپنے پر جہالت کے کمبل لپیٹے ہوئے ہیں نا،
ان کو ایسا بندہ مفتی لگتا ہی لگتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں آدھی حدیث سن کے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل کوری ہوتی ہے۔ ان عورتوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف مفتیان کے ساتھ رجوع کرنا ہے، مگر پہلے جتھے بنا کے آپ ہر عورت انسٹاگرام کے اوپر 50 ہزار کے گروپس میں بیٹھی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ، وہاں پہ آ کے کوکنگ چینل پہ ڈانس، میک اپ، ہر چیز کے اوپر ان کی اویئرنیس ہے، اسلام کے اوپر ٹکے کا علم نہیں، تو مسجد نے خاک موبلائز کرنا ہے ان کو۔ جی تو کلپ آپ نے دیکھا۔ اب میں تو اس خاتون کو جاہل ہی کہوں گی، جاہل اس سینس میں کہوں گی کہ جس طریقے سے یہ پوری بات سنے بغیر ان کے پیچھے پڑ گئی ہے اور ان کی بات کو سمجھنے کے بجائے ان سے ہی معافی مانگ رہی ہے اور انہی کو کہہ رہی ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں، تو اس کا معافی منگوانا بھی جو ہے ایک جہالت ہی ہے۔ اور کیا ہے، اس پر بہت ساری دیگر شوبز شخصیات جو ہیں انہوں نے کیا رد عمل دیا۔ اگر عفت عمر صاحبہ کی بات کریں تو وہ کہہ رہی ہے کہ ملک کو ایک اور ہیرو مل گیا، بس اسی کی کمی تھی، اب آ جاؤ تم بھی، تمہاری کمی تھی۔ اس کے بعد عفت عمر صاحبہ نے ایک اور کلپ ساتھ میں دکھا رہی ہوں آپ کو جیسا کہ ساتھ ساتھ، پھر اس کے بعد جبران صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا اس بارے میں، پھر ایک اور پرسن ہے انہوں نے کیا کہا، پھر ایک اور ایکٹریس ہے ساتھ میں آپ کو وہ بھی دکھا رہی ہوں۔ یہ تو تھی تمام باقی کے جو لوگ ہیں ان کی رائے جو اس کلپ کو لے کر بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جناب ایک اور بندی ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، نبیہ شاید نام ہے یا جو بھی نام ہے، وہ بھی اس بارے میں مطلب جس کو دیکھو بس وہ اسی ٹاپک پہ لگا ہوا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا پر صرف اور صرف یہی چیز چھائی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گی کہ یہ جو خواتین ہیں یہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، انہوں نے بھی ان کے حقوق کی بات کی ہے کہ ان کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ ہے۔ بہت ساری خواتین ہیں جناب جو کہ بدتمیزی کو آج کل جو ہے بہادری کا نام دیتی ہیں، اور ان کو بہادر بنانے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ انہیں اکسایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بدتمیزی کرو، آپ لوگ اس طرح سے چیخو چلاؤ، اور پھر یہی جو اس قسم کی لڑکیاں ہیں جب ان کو ان کے والدین میں سے یا ان کے گھر میں سے ان کا بھائی یا کوئی روکتا ہے تو پھر یہ آگے ان کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی میں بہادر ہوں تو اس لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں غلط کروں، صحیح کروں، سفید کروں، سیاہ کروں، آپ مجھے روکنے والے کون ہوتے ہیں۔ کوئی ایک مرد جو اچھا بھی ہوگا نا، اب آپ دیکھیں آپ کا بھائی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کے لیے محافظ ہے، وہ آپ کا پروٹیکٹر ہے، وہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے۔ تو جناب مرد جو ہیں ان کو اگر ایک سربراہی ملی ہوئی ہے اور اگر وہ عورتوں کو لیڈ کرتے ہیں تو یہ کون سی خواتین ہیں جو ان کو بہادر کہہ رہی ہیں اور ان کو مردوں کے خلاف یعنی کہ اکساتی ہیں؟ کبھی ان کی بات سنو ہی نہ، ہمیشہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ، تم نے عورتوں کو یہ کہہ دیا، تم نے وہ کہہ دیا، تم ایسے تم ویسے۔ خواتین کے پاس کیا کام ہے مجھے بتائیں، کیا کرتی ہیں سارا دن؟ جو ہے وہ صرف وہاں پر جو ہے وہ ایک نیوز کی فیکٹری آن ہوتی ہے کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کون کس کے گھر میں کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ اگر جہالت کی بات کریں تو خواتین ہیں جاہل، جس طرح اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندر کیلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح خواتین اس وقت کیا کر رہی ہیں۔ اس دفعہ میں اگر بولوں تو میں بولوں گی کہ 95% خواتین اس وقت اپنے خامدوں کے پیسے برانڈز پہ اجاڑ رہی ہیں، مہنگے سے مہنگے برانڈز پہن رہی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جس میں عاطف اسلم صاحب کی جو بیٹی ہے اس نے جو ڈریسنگ کی ہوئی ہے وہ مریم نواز کو بھی پیچھے چھوڑ رہی ہے، اتنی مہنگی اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے، اور وہ تمام چیزوں کی ٹوٹل کاسٹ کیا بن رہی ہے آپ ساتھ کلپ میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ننھی سی بچی کو یہ برانڈ کانشیس کس نے بنایا۔ تو جناب یہ خواتین ہی ہیں، ان کو جاہل نہیں بولیں گے تو ہم ان کو کیا بولیں گے۔ تو اصل میں معاملہ کچھ اور تھا، بنا کچھ اور دیا، اور اب یہ بندی اب دوبارہ اپنے آپ کو جناب ہیرو بنانے کے لیے پھر سے ایک پوسٹ لگاتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ پہلے تو میں نے اپنی طرف سے معافی مانگنے کا تھا، وہ تمام خواتین آپ سے کہہ رہی ہیں کہ ہم سے معافی مانگیں۔ تو جناب یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، دیکھیے اور پھر جلدی سے واپس آئیے۔ سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کا اور فیملی کا، سب لوگوں کا شکریہ جو پاکستان کی خواتین کے حق میں بولے ہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی صرف خواتین اس ملک میں آگے جا سکتی ہیں اور کوئی اس کا رستہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں 55% آلموسٹ خواتین ہیں، 25 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے۔ دیٹ مینز آپ نے کروڑوں خواتین کے بارے میں جاہل ہونے کے ریمارکس دیے ہیں، اور پہلے صرف میری ڈیمانڈ تھی کہ آپ خواتین، تمام خواتین کے بہاف پہ میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ خواتین سے معافی مانگیں۔ اب پاکستان کی کروڑوں خواتین آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ آپ ان سے معافی مانگیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کیا نہیں کر رہی، اسکالرز ہیں، ریسرچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، فورسز میں ہیں، اب تو ڈیلیوری والی بھی خواتین ہیں۔ مطلب کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پہ خواتین نہیں ہیں؟ آپ نے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ کوئی بھی ایسا شخص ہوگا، یہ پرسنل گرج نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو اس قسم کے ریمارکس دے گا اس سے ایسی ہی ڈیمانڈ کی۔ میں جناب اس قسم کی جو خواتین ہیں ان کے سخت خلاف ہوں، اور جناب سوشل میڈیا پر ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے اور ایسی فضول سی بندیوں کو ہیرو نہیں بنا لینا چاہیے فوراً۔ اصل بات کیا ہے
کیا ہو رہی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. پھر اس میں تھوڑی سی تنقید کا سامنا جو ہے ان کو بھی ہوا, خلیل الرحمان صاحب کو, کہ جناب انہوں نے اس کو کہا کہ چلو یہاں سے اٹھ کے نکل جاؤ. تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. جب اس طرح سے کوئی آ کر آپ کے مطلب بلا وجہ آپ کے اوپر بولنا شروع کر دے گا, اور خاص طور پہ بولنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, آپ تمیز سے بات کرو, لیکن اتنی بدتمیزی سے جب کوئی بولے گا تو کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا, آپ کو یہی کہے گا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے. اگر اچھا لگا ہے تو اس کے لیے لائک تو بنتا ہے. میری رائے سے آپ متفق ہیں یا نہیں, جو بھی رائے رکھتے ہیں, آئیے کمنٹ باکس جو ہے کمنٹ سیکشن کھلا ہے, اپنا ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.